بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلباء کرام السلام علیکم۔ دروس فی علم الاصول کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مقدماتی ابحاث میں سے چھٹی بحث اس حوالے سے ہے کہ شہید صدر نے نصابی کتب میں تبدیلی کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ آج ہم دوسری وجہ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ شہید صدر نے اپنے اس کتاب کو جائگزین کرنے کے لیے اپنے استدلالات پیش کیے ہیں، تو آج کی بحث میں ہم شہید کا دوسرا استدلال بیان کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ جو رائج کتابیں ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا نقص پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے طلاب کرام کو مد نظر قرار نہیں دیا بلکہ علماء کو مد نظر قرار دیا ہے۔ تو آئیے اس دوسری تبدیلی کو بحث میں لاتے ہیں۔ شہید کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رائج درسی کتابوں میں نصابی خصوصیات کا فقدان پایا جاتا ہے۔ وہ کون سی نصابی خصوصیات ہیں جن کا فقدان پایا جاتا ہے؟ اس میں بنیادی نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ طلباء کرام کے بجائے علماء نے اور لکھاریوں نے، مثلا شیخ انصاری نے اور مرحوم آخوند خراسانی نے اپنے جیسے علماء کو پیش نظر رکھا ہے۔ ان کتابوں میں ان کا مطمع نظر طلاب نہیں تھے بلکہ اپنے جیسے فہیم، اپنے جیسے نکتہ سنج، اپنے جیسے جاننے والے سمجھنے والے پر اطلاع لوگ مد نظر تھے جن کے سامنے بیٹھ کر وہ استدلال پیش کرتے تھے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم، کیا مشکل پیش آتی ہے کہ اپنے جیسے علماء کو مد نظر قرار دیں یا طلاب کو مد نظر قرار دیں؟ بالآخر علمی بحث ہے، فکری مباحث ہیں، تو طلاب کا معیار اونچا ہوتا ہے، طلاب بھی اسی تراز پہ آ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ شہید جو ہے وہ کچھ مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم وقت کی گنجائش کے پیش نظر 3 مشکلات کی طرف اشارہ کریں گے جو اس بنیادی نقطے سے نشأت لیتی ہیں یا پھوٹتی ہیں۔ پہلی مشکل شہید یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب طلاب مد نظر نہیں ہوتے تو استدلال کی بعض کڑیوں کو مفروغ عن سمجھتے ہوئے، واضح سمجھتے ہوئے ان بعض کڑیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا استدلال صحیح ہوتا ہے لیکن اس کی بعض کڑیاں بیان نہیں ہوتی، اس لیے کہ علماء کو تو پتہ ہے یہ موجود ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، لہٰذا وہ استدلال کو درست یا کہیں کہ کامل انداز میں بیان نہیں کرتے، اور اس وجہ سے یہ کتاب جو ہے وہ درسی خصوصیات سے عاری ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال شہید یہ دیتے ہیں کہ واجب تعبدی اور توسلی میں فرق یہ ہے کہ واجب تعبدی میں قصد امتثال یا قصد قربت شرط ہے، واجب توسلی میں قصد قربت شرط نہیں ہے۔ آپ بغیر کسی قصد کے اپنے کپڑے کو پاک کرتے ہیں اور نماز کے لیے پاک کرنا واجب ہے، یا اپنے جسم کو پاک کرنا واجب ہے، تو آپ کا ذہن چاہے کسی بھی طرف ہو، آپ نے کوئی ارادہ کیا ہو پاک کرنے کا یا نہ کیا ہو، اگر آپ پانی بہا دیتے ہیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، تو یہ واجب توسلی ہو گیا۔ لیکن واجب تعبدی میں کیا ہے؟ قصد امتثال شرط ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا ذہن کہیں اور ہے، آپ ویسے ہی نماز پڑھ دیتے ہیں، نہ کوئی پتہ ہے کہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہ نیت کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، تو ولو آپ جو ہے 4 رکعتیں پوری پڑھ لیں پھر بھی ظہر کی نماز آپ کی وہ پوری نہیں ہوگی، وہ مجزی نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی کنسیپٹ ہے۔ اب جو ہے اس میں جو استدلال کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ متعلق امر میں جو قصد امتثال ہے یہ محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصد امتثال کا تعلق جو ہے وہ بعد از امر ہوتا ہے۔
قصد امتثال کب کرتے ہیں؟ جب ایک امر آ جاتا ہے، شارع ایک امر دیتا ہے، آمر ایک امر دیتا ہے، پھر آپ قصد کرتے ہیں کہ میں اس امر کو جو شریعت میں آیا ہے انجام دینے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی امر آیا ہی نہ ہو تو اس کا قصد جو ہے اس کا قصد انجام نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا اس قصد کو آپ شارع جو ہے وہ اس امر کے اندر بھی مد نظر قرار نہیں دے سکتا۔ لہذا مرحلہ امر میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ مرحلہ امر میں چاہے واجب تعبدی ہو یا واجب توسلی ہو، دونوں کا دستور موجود ہوتا ہے۔ اپنے کپڑوں کو پاک کرو، وثیابک فطہر مثلا، اور اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، یہ دو امر ہو گئے۔ دونوں امر کا مرحلہ امر میں مرحلہ جعل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں پہ ہے؟ مرحلہ امتثال میں ہے۔ جب مرحلہ امتثال میں فرق ہے، لہذا جب مرحلہ امر میں کوئی فرق نہیں ہے تو مرحلہ امر میں آپ اطلاق امر سے یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ یہ امر پس توسلی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرحلہ امر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرحلہ امر میں جب فرق نہیں ہے تو آپ اطلاق امر سے یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ یہ پس توسلی ہے۔ یہاں پہ کیونکہ شارع نے اس میں یہ تو نہیں کہا اقیم الصلاۃ بنیتکم، مثلا نماز قائم کرو، نیت بھی کرو کہ نماز پڑھ رہے ہو، یا مثلا ثیابکم فطہر بدون نیہ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اطلاق امر سے توسلیت کا نتیجہ نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ مرحلہ امر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے تو جو چیز مرحلہ امر میں ایک جیسی ہو تو وہاں پہ اطلاق سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو شہید فرماتے ہیں کہ یہ بیان اپنی جگہ درست ہے، استدلال اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بیان مدرسی نہیں ہے۔ بیان ایسا نہیں ہے کہ طلاب کے لیے قانع کنندہ ہو یا طلاب کی تمام تر جو فہم کی خلوت ہے یا فہم کا خلا ہے اسے پورا کر سکے۔ اس میں دو کڑیاں ہیں جو غائب ہیں۔ شہید فرماتے ہیں کہ انہیں طلاب کو سمجھانا ضروری ہے۔ پہلی کڑی جسے سمجھانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ متعلق امر میں قصد امتثال کی قید کا اگر اخذ کرنا ممکن ہو تبھی اس کی نفی بھی اطلاق کے ذریعے ممکن ہوتی ہے، کیونکہ اطلاق اور تقیید کا جو رابطہ ہے اور جو نسبت ہے وہ ملکہ اور عدم ملکہ کی قبیل سے ہے۔ منطقی طور پر ملکہ وہاں پہ آتا ہے جہاں عدم ملکہ کو وہاں پہ کہا جاتا ہے جہاں خود ملکہ کا وجود میں آنا ممکن ہو۔ مثلا پتھر کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پتھر کے اندر علم کا آنا ممکن نہیں ہوتا۔ جب علم کا آنا ممکن نہیں ہے تو اس کی طرف جہل کی نسبت بھی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ تو قید اور اطلاق بھی ایسے ہی ہیں کہ جب کوئی چیز قید کے طور پر اخذ نہ کی جا سکے تب اس کا اطلاق بھی وہاں سے اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ پہلی کڑی ہے کہ اگر ہم قید امتثال کو یا قصد قربت کو امر کے اندر شامل نہیں کر سکتے، اگر شارع یا کوئی بھی آمر اس قید کو شامل نہیں کر سکتا تو اگر وہ شامل نہیں کرتا تو اس کے عدم شمول سے اطلاق کا استفادہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اطلاق کا استفادہ نہیں ہو سکتا تو توسلیت کا نتیجہ بھی نہیں لیا جا سکتا۔ یہ پہلی کڑی۔ دوسری کڑی جو اس خطاب اس استدلال میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مدلول خطاب امر اور حکم ہے، نہ کہ غرض اور معیار۔ مدلول خطاب یعنی خطاب جہاں سے آتا ہے وہ حکم ہے۔ خطاب کا جو مدلول ہے، خطاب کا جس سے تعلق آتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ ہے، تو اس سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ حکم کا ہے، ملاک اور غرض کا استفادہ نہیں ہوتا کہ آیا اس میں ملاک یہ ہے کہ خود جو وہ فعل ہے وہ بے نفس ہی مطلوب ہے یا فاعل کی نیت بھی ساتھ میں شرط ہے۔ اگر تو مدلول خطاب میں غرض بھی بیان ہو جاتی اور اس کا استفادہ ممکن ہوتا تب آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ
اس میں اگر وہ غرض بیان نہیں ہوئی تو پھر کیا ہے، اس سے توسلیت کا نتیجہ لے سکتے ہیں۔ غرض کا استکشاف صرف اس صورت میں ممکن ہے جب متعلق امر اور غرض کے درمیان تطابق کا رابطہ کشف کیا جائے، یعنی جس چیز سے امر کا تعلق آیا ہے غرض کا تعلق بھی اسی سے آیا ہے۔ اگر مثلا کپڑوں کے پاک کرنے سے آیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو مثلا امر کا تعلق بھی غرض کا تعلق بھی اسی کپڑے کے پاک کرنے سے، اس سے زیادہ شرط نہیں ہے۔ یا اقیم الصلاۃ فقط نماز کے قائم کرنے سے ہے، اس سے زیادہ اس میں نہیں ہے۔ اگر تو یہ تطابق موجود ہوتا تو اس صورت میں آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ پس چونکہ غرض اس سے زیادہ نہیں ہے تو ہمیں نیت بھی شرط نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ تطابق متعلق امر اور متعلق غرض کے درمیان اس تطابق کا رابطہ کشف کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے اطلاق سے استفادہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اس سے زیادہ بیان نہیں ہوا لہذا غرض صرف اتنی ہے اور نیت شرط نہیں ہے، نہیں، کیونکہ یہ رابطہ ہم کشف نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں پہ اس اطلاق سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو کڑیاں ہیں جو اس استدلال کے اندر موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ بیان مدرسی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اگلی مثال کی طرف۔ شہید فرماتے ہیں کہ باب تزاحم میں جو اکثر احکام ہیں اس میں جو ایک زمینہ ہے لاشعوری طور پر اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ قدرت کی شرط ہے۔ یعنی آپ جب تزاحم کے احکام دیکھتے ہیں، ہم نے پچھلے گزشتہ بحث میں تزاحم کی بحث کر دی تھی، تزاحم کا تعلق مرحلہ امتثال سے ہوتا ہے، انجام دینے کے مرحلے سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں دیکھا کہ نجس پڑی ہے تو آپ نے پہلے اس کو پاک کرنا ہے، تو اب یہاں پہ بات آ جاتی کہ کون سی چیز پہلے اور کون سی چیز بعد میں کرنی ہے، یا دونوں کو ہم زمان تو انجام نہیں دے سکتے۔ تو اکثر جو اس کے احکام ہیں باب تزاحم کے، اس میں ایک شرط جس کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ یہ ہے کہ قدرت شرط ہے، قدرت کا شرط ہے، لیکن عام طور پہ اس کا ذکر کہیں نہیں کتابوں میں ملتا۔ دو چیزوں میں قدرت شرط ہے، ایک منجزیت میں قدرت شرط ہے، یعنی امر تب تک منجز نہیں ہوگا، تب تک آپ کے لیے فعلیت تک نہیں آئے گا کہ جب تک آپ قدرت نہ رکھتے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ تکلیف میں قدرت شرط ہے، یعنی آپ کے اوپر وہ تکلیف ہی نہیں لاگو ہوتی مرحلہ جال میں جس کے انجام دینے کے اوپر آپ قادر نہ ہوں۔ تو یہ شرط قدرت کی جو بحث ہے یہ ذکر نہیں کرتے علماء، احکام کی طرف جاتے ہیں ڈائریکٹ اور ان کے احکام کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مثلا موسع ہے اس کو مثلا آپ بعد میں انجام دیں، جو مضیق ہے اس کو پہلے انجام دیں، یا جو اہم ہے اس کو آپ انجام دے دیں، جو مہم ہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو ان کے اندر ساروں کے اندر جو ہے چیز لاشعوری طور پر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ قدرت نہیں رکھتے دونوں کو انجام دینے کی، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، باب تزاحم کے جو احکام ہیں وہ لاگو کرنے ہیں، لیکن اس شرط کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ واضح ہے۔ کن کے اوپر واضح؟ علماء کے اوپر واضح ہے، طلاب کے لیے واضح نہیں ہے۔ تو یہ نصابی خصوصیات کا فقدان ہے ان کتابوں کے اندر۔ اب اگلی مشکل جو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ علماء کے لیے لکھی گئی ہیں یہ کتابیں، اس لیے ان کے اندر تدریجیت اور مرحلہ واری کو جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا، کیونکہ ایک اصل جو اور ایک قانون ہے اور اصول ہے کہ پڑھاتے وقت تدریج کو لحاظ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو مقدمہ ہے میں عرض کر دوں کہ یہ علماء کے لیے لکھا گیا، یہ طلاب کے لیے جو خصوصاً حلقہ اولیٰ کے لیے اس کے لیے نہیں ہے، لہٰذا حلقہ اولیٰ کا کوئی طالب علم اگر اسے سن رہا ہے تو وہ پریشان نہ ہو۔ یہ باتیں علماء کے لیے شہید نے لکھی ہیں تاکہ انہیں قانع کر سکیں کہ یہ جو کتاب ہے، میری جو کتاب ہے، اس کے اندر نصابیاتی خصوصیات ہیں اور جو پرانی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا یہ طلاب کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی سن رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی یا وہ مشکل میں آ رہا ہے تو اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حلقہ اولیٰ کے جو مباحث ہیں وہ بہت ہی آسان ہے،
یہ مقدمہ تمام حلقات کے لیے اور بیشتر علماء کے لیے لکھا گیا۔ تو شہید فرماتے ہیں کہ دوسرا جو اصول ہے جس کا خیال نہیں رکھا گیا وہ یہ ہے کہ مرحلہ وار آپ کو مطالب دینے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی مطلب کو ایک ساتھ آپ پیش کر دیں، تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ان میں موجود نہیں ہے۔ ایک چیز جو وہاں پہ موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سادہ سے پیچیدہ کی طرف نہیں آئے۔ ہم نے کیا کیا، حلقہ اولا سے حلقہ ثالثہ تک یہ سفر طے کیا ہے، سادہ سے شروع کیا ہے، پیچیدہ تک لے آئے، کمپلیکیٹڈ مباحث تک لے آئے۔ پہلے سادہ آسان مباحث ہیں، اس کے بعد پیچیدہ مباحث ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ رتبے کے لحاظ سے متقدم اور متاخر کی ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا، یعنی کچھ مباحث ہوتی ہیں جو رتبے کے لحاظ سے متقدم ہوتی ہیں، کچھ متاخر ہوتی ہیں۔ مثلا عموم کی بحث جو ہے وہ پہلے کر دی، اطلاق کی بعد میں کر دی، حالانکہ اس کو اطلاق کو پہلے ہونا چاہیے اور اس کے اندر مقدمات حکمت ہیں اور ان چیزوں کو پہلے ہونا چاہیے، بعد میں عموم کو آنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ان سے بھی آگے کی مباحث آتی ہیں کہ ان کے اندر لفظی طور پر عموم پایا جاتا ہے۔ پہلے اطلاق کو سمجھ لیں گے کہ وہاں پہ اطلاق میں جو عموم کا استفادہ ہے وہ عقلی طور پر ہوتا ہے، بعد میں عموم کے مباحث سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ ایک بحث۔ تیسری مشکل جو ہے وہ یہ پیش آئی کہ مباحث کے عملی ثمرات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور ان کا باہمی ربط بھی اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی گئی کہ بحث جو کی جا رہی ہے اس کا عملی فائدہ کیا ہے، اس کے باہمی روابط کیا ہے، یا اس بحث کا اس بحث سے کیا تعلق ہے، ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے طلاب کے اندر ایک احساس ہوا کہ ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مباحث بے فائدہ رہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو بے فائدگی کا احساس ہے یہ طلاب کے اندر آتا ہے۔ شہید اس کی مثال دیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ معنی حرفی کے بارے میں طلاب اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ مباحث کو اتنے زیادہ فائدہ نہیں رکھتی کہ مثلا معنی حرفی کلی ہوتا ہے، جزئی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن کہتے ہیں شہید کہتے ہیں اگر اسی کو اطلاق و تقیید سے اس کا رابطہ قائم کر دیا جائے کہ اگر معنی حرفی کو مثلا کلی قرار دیا جائے تو وہ قابل تقیید بھی بن سکتے ہیں، اگر جو ہے وہ جزئی ہوں تو ظاہر ہے جزئی جو ہے وہ قابل تقیید نہیں ہے، تو اسی کا اطلاق و تقیید سے رابطہ قائم کر دیا جائے۔ یا مثلا مفہوم اشارت کی بحث میں یہ بحث آتی ہے کہ اذا جاء زید فاکرم ہو، مثلا اذا حرف شرط ہے اور اکرم ہو جزا ہے، تو جب زید آئے تو اس کا اکرام کرو۔ تو اب جو ہے اس کے اندر کیا ہے، ایک نسبت باعثی موجود ہے، نسبت ارسالی اکرام کے اندر موجود ہے، یہ حیات امر سے استفادہ ہوتی ہے، تو یہ ایک معنی حرفی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جز سے ہے، جزئی ہے، تو یہ اسی اکرام سے مربوط ہوگی، لہٰذا اس کا کوئی مفہوم نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اکرم ہو کلی ہے، یعنی یہ جو ارسال کی نسبت ہے، باعث کی نسبت ہے، یہ مجموع اکرام کی طرف ہے، یعنی کسی بھی قسم کا اکرام، تو اس صورت میں اس شرط کا مفہوم ہے، یعنی اذا جاء زید فاکرم ہو، اذا لم یجئ فلا یکرم ہو، فلا تکرم ہو، تو اس صورت میں پھر یہاں پہ کیا ہو جائے گا، مفہوم نکلے گا شرط کا۔ لیکن اگر جزئی ہو تو پھر اس صورت میں مفہوم نہیں نکلے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اسی زید کو کسی بھی دوسرے عنوان سے اکرام کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ نہ آئے، یعنی لم یجی، اگرچہ وہ نہ آئے تب بھی کسی دوسرے عنوان سے اکرام کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اکرم ہو کا تعلق اسی فعل سے ہے اور اسی قضیے سے ہے، دوسرے قضایا میں یہ جاری نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ شرط کا مفہوم قرار دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ کلی ہو جائے گا، اور جب شرط نہیں رہے گی، یعنی اذا جاء زید جب نہیں رہے گا تو اس صورت میں اکرم ہو بھی منتفی ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھیں جو شہید نے بیان کی کہ ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ہم نے اس کتاب میں توجہ دی ہے، جبکہ علماء نے ان کی طرف توجہ نہیں دی ہے۔ تو سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ رائج کتب کے جو مخاطب ہیں وہ طلاب نہیں ہیں بلکہ علماء ہیں، اور اس وجہ سے
کچھ چیزیں ہیں جو جن کا خیال نہیں رکھا گیا، کہ ہم نے بتایا کہ استدلال کی تبیین میں نصابی اصولوں کو پیش نظر رکھنا یہ ان کے ہاں شامل نہیں تھا، ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا، جبکہ ہم نے اسے اپنی ترجیحات میں شامل کیا۔ اور دوسرا، مباحث میں تدریج اور مرحلہ واری کے اصول کو مد نظر قرار دینا، یہ ان کے لیے مسئلہ یا محور نہیں تھا، ان کے مد نظر یہ نہیں تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، مرحلہ وار اپنی باتوں کو اور اپنے مباحث کو پیش کیا، ان کے ہاں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مباحث کے باہمی ربط پر ہم نے توجہ دی ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ اس بحث کا دوسری بحث سے کیا تعلق ہے، اطلاق و تقیید کا مثلا معنی حرفی سے کیا تعلق ہے، اسی طرح دوسری مباحث میں یہ بتایا کہ آپس میں مباحث کا تعلق جوڑنے کی کوشش کی اور مباحث کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ انداز میں بیان کیا، جبکہ دوسرے علماء کے جو کتابیں ہیں، جو گزشتہ کتابیں ہیں، ان کے ہاں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو آج کا سبق اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے دوسری وجہ بھی بیان کر دی جس کی وجہ سے شہید نے اپنی کتاب کو مرتب کرنے کی سوچی اور یہ کتابیں مرتب ہوئیں۔ امید ہے یہ درس مفید ہوگا۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔